اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من لا ولی مثلہ۔ انتہائی معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر دیار مولا کائنات ادارہ معارف ولایت کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو پروگرام فقہی مکالمہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ظاہری دنیاوی زندگی کے مختلف ادوار میں ہر ایک انسان مختلف مسائل کے روبرو ہوتا ہے، لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ ان مسائل کے روبرو ہونا کوئی مشکل یا پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیوں کا حل تلاش نہ کر سکے، اور جبکہ ہمارے پاس علوم آل محمد کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور خود اللہ رب العزت نے بھی ہر ایک انسان پر حکم شرعی کو حاصل کرنا لازم و واجب قرار دیا ہے، یعنی تحصیل حکم شرعی واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حکم شرعی کو حاصل کیسے کیا جائے؟ تو اس حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے سامنے تین راستے موجود ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ایک انسان بنفس ہی خود قرآن اور علوم آل محمد میں اس قدر استنباط و اجتہاد کرے کہ وہ انسان اپنے حکم شرعی کو حاصل کر لے، اور اس راستے پر چلنے والے انسان کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک انسان احتیاط پر عمل کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی مثلا اگر ایک انسان کو شک ہو کیا میرے اوپر اس مقام پر نماز قصر واجب ہے یا نماز تمام واجب ہے، یعنی شک ہو کیا 2 رکعت پڑھنی ہے مجھے یا 4 رکعت پڑھنی ہے، تو پھر وہ انسان دونوں کو بجا لائے، یعنی 2 رکعت بھی پڑھے گا اور 4 رکعت بھی نماز بجا لائے گا، تاکہ وہ اپنے حکم واقعی کو انجام دے یعنی دونوں کو انجام دے گا، اور اس راہ پر چلنے والے انسان کو محتاط کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری راستہ یہ ہے کہ ایک انسان کہ جو قرآن اور علوم آل محمد میں استنباط و اجتہاد پر قدرت نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ انسان احتیاط کر سکتا ہے، تو پھر وہ انسان ایک ایسے انسان سے، ایک ایسے مجتہد سے اپنا حکم شرعی حاصل کرے کہ جو مجتہد اجتہاد و استنباط پر قدرت رکھتا ہے، اور اس راستے پر چلنے والے انسان کو مقلد کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو بھی یہیں تک پہنچی تھی کہ تقلید کا مطلب کیا ہے، یعنی اس تیسرے راستے پر چلنے والے انسان کا، یعنی اس تیسری قسم کے افراد کا پہلی راہ پر یعنی مجتہدین کی طرف رجوع کرنا، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور یہ تقلید ایک امر واجب ہے، امر لازم ہے، جیسا کہ خود امام مولا حسن عسکری علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَا مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَا فَلِلْعَوَامِ يُقَلِّدُ۔ مولا نے کہا کہ فقہاء میں سے وہ فقیہ کہ جو ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے خواہشات کو دبا کر رکھتا ہے اور اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، تو عوام کو چاہیے کہ عوام اس فقیہ کی، اس صاحب بصیرت کی تقلید کریں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں اپنے مسائل کا حل ہی تلاش کرنا ہے، اپنے سوالوں کا جواب ہی لینا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسے انسان سے لے لیں کہ جس سے لینے کا ہمیں امام حکم دے رہے ہیں، کیوں نہ ہم ایسے انسان سے لے لیں کہ جو ہمیں ائمہ معصومین کے کلام سے جواب دیتا ہے۔ اور اسی فقیہ پر کتنے شبہات پیش کیے جاتے ہیں، بس انہی شبہات میں سے کچھ ذکر کر دیے گئے گزشتہ نشست میں، اور باقی کو ذکر کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس نشست میں حوزہ علمیہ نجف اشرف کے عزیز استاد جناب مولانا تقی ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم آپ سب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ الحمدللہ۔ آپ سب ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ آپ سب جیسا کہ شبہات کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اجتہاد و تقلید پر کیا کیا شبہات عارض ہوتے ہیں، تو وہیں ایک شبہ یہ بھی عارض ہوتا ہے، یعنی سوال کیا جاتا ہے کہ، اور ہم دیکھتے ہیں ہر فقیہ اپنی توضیح المسائل کے پہلے صفحے پر یہ لکھتا ہے کہ ان مسائل پر عمل کرنے سے ایک انسان بری و ذمہ ہے، یعنی وہ مجتہد ضمانت لے رہا ہے۔ اور جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی دام ذلہ العالی نے بھی اپنی منہاج میں یہ بات تحریر کی تقلید کی جب تعریف کی تو کہا کہ
فَيَجْعَلُهُ مَسْئُولًا عَنْ حُکْمِ أَعْمَالِهِ أَمَامَ اللَّهِ تعالی سبحانہ. یعنی کہ ایک انسان جب کسی فقیہ کی تقلید کرتا ہے تو وہ انسان اس فقیہ کو مسئول یعنی ذمہ دار قرار دیتا ہے. تو یہ ایک طرف ہو گئی فقہا کی، یعنی فقیہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اور دوسری طرف قرآن کو اگر ہم کھول کر دیکھیں تو واضح الفاظ میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اس دن ایک انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوگا. تو قبلہ ایک طرف فقہا کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا تضاد ہی ہے؟ بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی، رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر. سوال کے اندر جو آپ نے آیت پیش کی کہ کوئی کسی کا بوجھ، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے. تو قبل اس کے کہ میں اس کا جواب دوں، میں آپ کے سامنے کچھ سوال رکھتا ہوں کہ اگر ایک انسان دوسرے کو گمراہ کرے تو کیا گمراہ کرنے والا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟ فرض کریں کہ ایک گوشت ہے، کھانا ہے، اور کوئی آ کے کسی کو جھوٹ بولے اور کہے کہ یہ جو کھانا ہے وہ پاک ہے اور حلال ہے، اور وہ چونکہ اسے نہیں پتہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کہ چلیں اس مومن نے کہا ہے کہ یہ گوشت حلال ہے، پاک ہے، وہ اسے کھا لیتا ہے. اب قیامت کے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ گوشت تو حرام تھا. تو کیا آپ کہیں گے کہ کیا اس بندے کو عذاب ملنا چاہیے کہ جس نے حرام گوشت کھایا ہے؟ وہ تو کہے گا کہ میں نے تو جان بوجھ کے نہیں کھایا. تو پھر عذاب کس کو اس کا ملنا چاہیے؟ عذاب اسی کو ملنا چاہیے کہ جس نے اسے گمراہ کیا ہے، جس نے اس سے غلط بیانی کی ہے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے، کوئی بھی اگر کسی کو غلط بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، غلط بات بتاتا ہے، تو وہ جو غلط کام کرنے والا ہے اگر تو وہ بھی جان بوجھ کے اس کی بات پہ اعتماد کر رہا ہے، اس کے پاس اس کی بات کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے کوئی شرعی دلیل بھی موجود نہیں ہے، وہ سستی میں بس ایسی اس کی بات پہ خواہش نفسانی میں اس کی بات پہ عمل کرتا جا رہا ہے، تو ایک تو وہ خود بھی گناہ گار ہوگا اور پھر اس کے گناہ کا بوجھ اس گمراہ کرنے والے کو بھی ملے گا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے انسان کسی کو ہدایت اور نیکی کی تعلیم دے تو وہ جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں نیک کام کے اوپر، تو روایات کے مطابق خود اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے لیے وسیلہ بنا ہے نیک کام بتانے کا، اس کو رہنمائی کرنے کا، اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو لہٰذا کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو غلط بات بتانا، اس کا گناہ بھی انسان خود اٹھاتا ہے، اور کسی کو کوئی اچھی بات بتا دے تو اس کا ثواب بھی کیا انسان کو ملتا ہے. لیکن یہ آپ نے عقلی ایک دلیل دی ہے کہ ایک انسان ذمہ دار ہے یعنی دوسرے انسان کے اعمال کا. تو قرآن کے حوالے سے یعنی قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود ہو؟ جی بالکل. اصل میں دیکھیں قرآن مجید میں عام اور خاص ہوتا ہے. ہمارا جو پاس روایات ائمہ علیہ السلام سے جو بات ہم تک پہنچی اور خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ قرآن کی ایک آیت سے یا آدھی آیت سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. قرآن کی بہت ساری آیات کو جتنی بھی اس موضوع پہ ہیں سب کو آپ جوڑ کے رکھیں گے، پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ پہلی آیت میں عام تھا یا دوسری آیت میں عام تھا، کیا اس کی کوئی خاص استثناء تھا یا استثناء نہیں تھا. ابھی جو آپ نے آیت شریف کی تلاوت فرمائی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ قرآن میں 3-4 جگہ پہ یہ آیت آئی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ آئی ہو. یہ جو آیت ہے سورہ انعام میں 164 نمبر آیت بھی یہ میرے سامنے کیا موجود ہے. اب اس آیت میں ایک عمومی بات ہو رہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن اگر ہم اسی طرح کی اور آیات کا مطالعہ کریں، جیسے کہ ہم سورہ نحل میں چلے جائیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 25، وہاں پہ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اوزارہم کاملتاً اپنا بوجھ بھی مکمل اٹھائیں گے، ومن اوزار الذین اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے کہ یضلونہم بغیر علم کہ جن کو ان لوگوں نے گمراہ کر دیا تھا. کیسے گمراہ کیا تھا؟ بغیر علم. وہ لوگ تو نادان تھے، لا علم تھے. اب انہوں نے ان کو گمراہ کیا تو اب قیامت کے دن اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ
قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، یہ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یہ کتنا ہی برا بوجھ ہے کہ یہ جو اٹھا رہے ہیں، ایک تو اپنا بھی مکمل گناہ اور دوسرا جو دوسرے کا گناہ ہے یہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا یہ قرآن کی آیت پہلی آیت سے ٹکرا گئی؟ پہلی میں تو قرآن کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا بوجھ بھی مکمل اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ ہم کہیں گے کہ پہلی آیت عام ہے، ایک عمومی بات ہوئی ہے، دوسری آیت میں یہ بات خصوصی طور پہ ذکر ہو گئی کہ کوئی اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ جو گمراہ کرنے والا ہے وہ اس بندے کا بوجھ اٹھائے گا جس کو اس نے کیا گمراہ کیا ہے۔ اب اگر گمراہ کرنے والا جو گمراہ ہونے والا ہے اس نے بھی سستی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے بھی جو ہے وہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی بات ایسے آنکھیں بند کر کے مان لی ہے، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی کہ کیا یہ عادل ہے، سچا ہے، بس ایسے جھوٹا تھا، ناقابل اعتماد تھا، مجہول انسان تھا، بات مانتا گیا۔ جس طریقے سے آباء و اجداد کی جو لوگ تقلید کرتے ہیں ان کی بات کو ایسے مان لیتے ہیں، تو وہ ایک تو وہ خود بھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے گناہ اپنا بھی بھگتے گا، اور پھر جو اس کا گناہ ہے وہ اس کے ذمہ پہ بھی آئے گا کہ جس نے اسے کیا گمراہ کیا ہے۔ بس قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جو لوگ بھی کسی کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگ بھی کسی کو غلط رستے پہ لگاتے ہیں، وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ بہترین صاحب، پہلے عقلی جواب دیا آپ نے، پھر قرآن کی آیت بھی پیش کی ماشاءاللہ، لیکن کیا ائمہ معصومین نے کچھ کہا ہے اس بارے میں کہ کیا فقیہ یا کوئی ایک انسان کسی دوسرے کا ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل، ہمارے پاس جو روایات ہیں اس میں یہ بات بڑی واضح طریقے سے موجود ہے کہ جو بھی کسی کے لیے فتویٰ بیان کرتا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ اس کا ضامن ہوگا، قیامت کے دن اس کا ضامن ہوگا۔ اگر اس نے غلط فتویٰ بیان کیا، جھوٹ بولا، تو ایک تو گناہ گار بھی ہے اور پھر وہ اس کا ضامن ہوگا، یعنی اس کا جو بوجھ ہے جس نے اس کے فتوے پہ غلط طریقے سے عمل کیا وہ اس کا اٹھائے گا۔ اگر ہم کتابوں کی طرف جائیں تو میرے سامنے الکافی ہے، الکافی میں جو مرحوم کلینی علیہ رحمہ نے پورا باب باندھا ہے، اس باب کا نام کیا رکھا؟ باب ان المفتی ضامن۔ باب کا نام کیا رکھا کہ باب ان المفتی، کہ بے شک فتویٰ دینے والا ضامن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وسائل الشیعہ میں چلے جائیں تو شیخ خر عاملی علیہ رحمہ نے انہوں نے بھی پورا باب باندھا، انہوں نے اس باب کا نام کیا رکھا کہ باب ان المفتی اذا اخطا، کہ جب مفتی فتویٰ دینے والا غلطی کرے، آثمہ تو وہ گناہ گار بھی ہوگا، وہ ضامنہ اور وہ ضامن بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے علامہ مسیل رحمہ کی کتاب مرآۃ العقول میں آ جائیں، بہار میں آ جائیں، تو انہوں نے بھی وہاں پر باب باندھا، اس باب کا نام یہی رکھا کہ باب ان المفتی ضامن، یعنی باب کا نام ہی یہ رکھ رہے ہیں کہ فتویٰ دینے والا ضامن ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب انہوں نے یہ نتیجہ روایات سے لیا ہے تو تبھی کیا ہے اس باب کا نام رکھا ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ باب کا نام انہوں نے باب الکذب، باب الغیبت رکھ دیا کہ جھوٹ کا باب۔ اب کیا جھوٹ کیا ہے، حلال حرام ہے، یہ تو نہیں بیان کیا، لیکن یہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ زمان ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ پوری ایک خبر ان المفتی ضامن، کہ مفتی ضامن ہے، باب کا نام ہی یہ پوری خبر کی صورت میں رکھ دیا۔ لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اب ضامن نہیں ہوگا جو روایات بیان کریں گے، نہیں، جب باب کا نام ہی یہ طے ہو گیا کہ مفتی ضامن ہے تو ایک مفتی ضامن ہے، انہوں نے یہی سمجھا۔ اور یہ جو جملہ ہے ان المفتی ضامن، یہ حقیقت میں امام معصوم کا جملہ ہے، اور ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ فقط دو روایات اس میں پیش کریں گے۔ جو پہلی روایت ہے الکافی سے میں نقل کر رہا ہوں، وسائل الشیعہ میں بھی یہ روایت نقل کی، علامہ مسیل رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا، اور دیگر تقریباً ہر کتاب میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ عبد الرحمن بن حجاج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانا ابو عبداللہ علیہ السلام قائداً فی حلقۃ ربیعۃ الرائے، ربیعہ الرائے ایک مفتی ہے، قاضی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے وہ اس کی محفل میں اس کے پاس کیا بیٹھے تھے، یعنی ایک محفل میں موجود تھے اور وہ بھی کیا موجود تھا۔ اور روایت کہتی ہے کہ فجا عرابی، ایک عرابی آیا، یعنی ایک بدو انسان آیا، اس نے فسأل ربیعۃ الرائے، اس نے جو ربیعہ راوی ہے، ربیعہ جو مفتی ہے، اس سے کیا سوال کیا، ان مسئلۃ، ایک مسئلہ کے بارے میں سوال کیا، فاجابہ، اس نے کیا اسے جواب دے دیا، فلما سکت قال له الاعرابی اهو فی عنقک، جب وہ جواب دے کر خاموش ہو گیا تو اب بدو نے اس سے سوال کیا کیا کہ یہ جو جواب تم نے دیا ہے اس مسئلہ شرعی کا، اهو فی عنقک، کیا یہ تمہاری گردن پہ ہوگا، یعنی کیا تم اس کی ضمانت لیتے ہو؟ تو اب روایت کہتی ہے کہ فسکت عنہ الربیہ، ربیہ نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ خاموش رہا۔ اب پھر روایت کے اگلے جملے کیا ہیں کہ وہ بالکل چپ رہا، ولم یرد علیہ شیئا، اور کچھ بھی نہیں بولا۔ اب اس عرابی نے کیا کیا، اس بدو نے کیا کیا، فاعاد علیہ المسئلۃ، جو سوال پہلے پوچھا تھا وہی سوال دوبارہ کیا ہے، دہرا دیا۔
اب جیسے ہی وہ سوال اس نے دوبارہ دہرایا تو فاجابہ بمثل ذالک، اس نے وہی پہلے والا جواب دے یعنی دیا. پوچھا کہ کیا آپ ضامن ہیں یا نہیں یہ والا نہیں، وہ جو اس نے پہلے سوال شرعی پوچھا تھا وہی سوال دوبارہ پوچھا. صحیح. اب جب وہ دوبارہ سوال پوچھا اس نے جواب دے دیا. اب جب اس نے جواب دے دیا تو اب پھر عرابی نے وہی بات پوچھی کہ اہوا فی عنقک، کہ ابھی جو تم نے جواب دیا کیا یہ تمہاری گردن پہ ہے، کیا تم اس کی ضمانت لیتے ہو؟ تو پھر روایت کہتی ہے کہ فساکت ربیہ، اب پھر ربیہ خاموش ہے. یعنی ہو کیا رہا ہے سسٹم کہ وہ عرابی اور بدو اس سے مسئلہ شرعی پوچھتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے، لیکن جب اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو تو وہ چپ ہو جاتا ہے. پھر وہی مسئلہ شرعی دوبارہ پوچھتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے، لیکن پھر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہاری گردن پہ ہے، ذمہ داری لیتے ہو، پھر وہ چپ ہو جاتا ہے. اب جب یہ صورتحال امام علیہ السلام نے دیکھی تو فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام ہوا فی عنقہ، تو پھر امام صادق علیہ السلام نے اس سے کہا اس عرابی سے کہ ہوا فی عنقہ، کہ یہ جو جواب ہے یہ اس کی گردن پہ ہے. اس کی گردن پہ کیا مطلب کہ وہ اس کا ضامن ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. پھر امام نے آگے ایک جملہ مزید روایت کا جاری ہے. امام نے فرمایا کہ قال او لم یقل، قال یہ عرابی یہ جو ربیہ ہے یہ ربیہ کہے یا نہ کہے، یعنی یہ کوئی آپ کو جواب دے یا جواب نہ دے کہ میں ضامن ہوں یا ضامن نہیں ہوں، یہ اس کے باوجود بھی کیا ہوا فی عنقہ، یہ جو فتویٰ اس نے دیا ہے یہ اس کی گردن پہ ہے. اور پھر امام نے کلی قاعدہ بیان فرمایا کہ وہ کل مفتن ضامن، کہ ہر فتویٰ دینے والا ضامن ہوتا ہے. اب یہ جو جملہ ہے وہ کل مفتن ضامن، آپ احادیث کی کتابوں میں چلے جائیں، خود علامہ مشیر رحمہ شیخ حر عاملی نے اپنی دیگر کتابوں میں اس جملے کو قال الصادق علیہ السلام وکل مفتن ضامن، فقط یہی ایک جملہ کیا ہے روایت کے امام کا لے لیا. تو اب اس روایت میں ہم نے کہا کہ فتویٰ دینے والا قال او لم یقل، وہ آپ کو ذمہ داری کا کہے کہ میں اٹھاتا ہوں یا نہیں اٹھاتا، دونوں صورتوں میں یہ فتویٰ اس کی گردن پہ ہوتا ہے. کیوں؟ وکل مفتن ضامن، کیونکہ ہر فتویٰ دینے والا اپنے فتوے کا ضامن ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسری روایت ہے کہ یہ بھی اسی باب میں ہے الکافی کے، کہ جس میں جو ہے وہ ابو عبیدہ ہے وہ کہتا ہے کہ امام ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ من افتى الناس بغیر علم ولا ہدى من اللہ، کہ جو لوگوں کو فتویٰ دے بغیر کسی علم کے، یعنی ظن کی بنیاد پہ فتویٰ دے، قیاس کی بنیاد پہ فتویٰ دے، ولا ہدى من اللہ، اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت کی چیزیں ہیں قرآن اور حدیث، اس کی ہدایت کے بغیر فتویٰ دے تو لعنتہ ملائکۃ الرحمت، تو اس کے اوپر رحمت کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، وہ ملائکۃ العذاب، اور عذاب کے فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اور پھر یہ جو اگلے جملہ امام نے فرمایا کہ ولاحقہ وزر من عامل بفتیاہ، ولاحقہ اس مفتی کو مل جائے گا، کیا مل جائے گا؟ وزر، وہ بوجھ، وہ گناہ مل جائے گا کہ من عامل بفتیاہ، کہ جس بندے نے اس کے فتوے کے اوپر عمل کیا ہے اس بندے کا وزر اور اس بندے کا گناہ اس مفتی کو لاحقہ مل جائے گا قیامت کے دن. اب اس روایت میں امام نے فرما دیا کہ جو لوگوں کو غلط فتویٰ دیتا ہے، اب غلط فتوے کے دینے کی بنیاد پہ جو ان کے غلط فتوے پہ عمل کر رہا ہے، تو اب ان کے جو عمل کا گناہ ہے وہ کس کو مل جائے گا؟ اسی مفتی کو مل جائے گا. اور یہی وہ بات ہے کہ اب مختلف الفاظ اس کی تعبیر کر لیں کہ یہ اس کی گردن پہ ہے، یہ اس کا ضامن ہے، اس کا بوجھ اس سے ملے گا. تو سب کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بھی فتویٰ دیتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اگر اس نے غلط فتویٰ دیا ہے جان بوجھ کے، اپنی طرف سے قرآن و حدیث سے ہٹ کے فتویٰ دیا ہے، تو یقیناً وہ گناہ گار ہے. اور گناہ گار ہے تو وہ بلکہ نہ فقط خود اپنا گناہ اٹھائے گا، بلکہ جو اس کے فتوے پہ عمل کرتا جائے گا وہ بھی کیا گناہ گار ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں ہے کہ آپ کسی بھی اگر مفتی کی تقلید کرتے ہیں تو ہر قسم کے مفتی کی اندھی تقلید نہ کریں، بلکہ پہلے دیکھ لیں کہ کیا اس کے اندر شرائط فتویٰ بھی موجود ہیں یا شرائط فتویٰ موجود نہیں ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ایک مجتہد کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، کیا شرائط ہیں ایک مجتہد؟ جی بالکل، یہاں پہ دیکھیں یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ ہم اگر کسی سے بھی فتویٰ لے رہے ہیں تو فتویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا دین اس سے لے رہے ہیں. اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ اگر ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں، کاروباری مشورہ لیتے ہیں، اپنے بزنس کے والے سے کوئی مشورہ کسی سے لیتے ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی سے مشورہ لینے چل پڑیں، کیونکہ ہم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں چاہے 1000 روپے کیوں نہ ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تجربہ کار انسان ہو، قابل اعتماد انسان ہو، جو ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ کرے. یعنی اگر ہمارے 1000 روپے کا مسئلہ ہو تو ہم ہر قسم کے بزنس مین سے اور ہر قسم کے کاروباری فرد سے مشورہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، فقط جو تجربہ کار ہو اور قابل اعتماد ہو. اسی وجہ سے روایات سے جو فقہا نے استنباط کیا اور کہا کہ آپ فقط اسی مفتی اور اسی فقیہ کے فتویٰ پہ عمل کر سکتے ہیں کہ جس میں درج ذیل شرائط کیا ہوں موجود ہوں. اس میں سے پہلی شرط یہ میرے سامنے اس وقت منہاج الصالحین ہے سید سیستانی کی، مسئلہ نمبر 6 ہے
کہ جس میں کہتے ہیں کہ یجوز و تقلید و من اجتماعت فیہ امور، کہ اس فقیہ کی تقلید کرنا جائز ہو جاتا ہے کہ جس میں یہ شرائط اور یہ امور موجود ہوں۔ اس میں سے پہلے کیا ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ بچہ ممکن ہے اللہ نے اسے صلاحیت دی ہو وہ فقیہ بن جائے، تو لیکن اس کی کیا ہے تقلید نہیں ہو سکتی۔ دوسرا کیا ہے عاقل ہونا چاہیے، ظاہری بات ہے مجنون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری ایمان شرط ہے۔ ایمان جب فقہ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ کوئی شیعہ اثنا عشری نہ ہو لیکن اس کی اسٹڈی اور اس کا مطالعہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ استنباط پہ اور اجتہاد پہ قدرت پیدا کر لے، لیکن اس کے باوجود اس کی تقلید آپ نہیں کر سکتے، اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ 3 شرائط ہوگی۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مرد ہونا چاہیے۔ خاتون کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے، ممکن ہے وہ محنت کرے فقاہت تک پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے شرط کیا ہے؟ عدالت کی شرط ہے۔ عدالت کی شرط بہت اہم ہے۔ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ واجبات پہ عمل کرتا ہو اور حرام کاموں سے بچتا ہو۔ لہذا جو بھی کرپشن کرتا ہے، کرپٹ ہے فقیہ، اور اگر وہ حرام میں مبتلا ہے تو آپ اصلاً اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو حرام کام ہے کہ اگر کوئی دین کو اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، ذاتی رائے سے بیان کرتا ہے، تو جو فقیہ دین کو ذاتی رائے سے بیان کرے گا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کہ جیسے کہ ابھی ہم نے روایت پیش کی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اگر کسی فقیہ کے بارے میں آپ کو ثابت ہو گیا کہ یہ قیاس اور ظن کے اوپر عمل کر رہا ہے تو وہ فقیہ عادل ہی نہیں رہتا۔ جب عادل نہیں رہتا تو آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پہلی شرط کیا ہے کہ فقیہ کو عادل ہونا چاہیے، واجبات پہ عمل کرتا ہو اور ہر قسم کے حرام کام سے بچتا ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ طہارت المولد، اس کی ولادت پاک ہونی چاہیے، ولد زنا یا جس کی ولادت حیض میں ہوئی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وضبط بالمقدار المتعارف، جو حافظہ اس کا ہے وہ بھی متعارف عام لوگوں کی طرح صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ایک فقیہ ایج کی اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ جس نے پڑھنا اور پڑھانا چھوڑ دیا ہے، اب اس کا حافظہ نیچرل فطری طور پہ تھوڑا ہو جائے گا۔ جیسے اس کا حافظہ تھوڑا ہوگا تو آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ یہ سائنسی طور پہ بات ثابت ہے کہ اگر ایک انسان مطالعے اور درس و تدریس میں آخری سٹیج تک مصروف رہے، یعنی اپنی جس طرح روایات میں ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو، تو اگر وہ قبر تک علم حاصل کرتا رہے، علم سکھاتا رہے لوگوں کو، تو یہ جو انسان کا ذہن ہے، اگرچہ جسم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن انسان کا ذہن پختہ رہتا ہے اور اس کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا جو ہم خود ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ اتنی زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے لیکن کوئی بھی ان سے سوال کریں، کوئی بھی روایت کے بارے میں پوچھیں تو فوراً ان کو راوی کا بھی پتہ ہوتا ہے، مسئلے کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ مسلسل پریکٹس میں ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، درس و تدریس میں مشغول ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جس کا ذہن چلتا رہے گا قبر تک تو اس کا ذہن صحیح رہتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی فقیہ کے اندر یہ چیز آ جائے کہ اس کا جو حافظہ ہے وہ متعارف جو مقدار ہے جو عام طور پہ حافظہ ہوتا ہے، اگر اس لیول سے نیچے آ گیا تو پھر ایسے فقیہ کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک شرط جو اہم ہے وہ حیات کی شرط ہے، اور یعنی وہ زندہ ہونا چاہیے۔ جو فقیہ اس دنیا سے چلا جائے کیا اس کی تقلید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس میں کیا کچھ تفصیلات ہیں جس کو انشاءاللہ ہم تقلید المیت کے باب میں کیا مکمل کیا ڈسکس کریں گے۔ اور ایک شرط جو آخری ہے کہ اجتہاد، کہ اس فقیہ کے پاس اجتہاد اور فقاہت ہونی چاہیے، یعنی وہ انسان اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کا ملکہ اس کے پاس موجود ہو، قدرت کیا ہے موجود ہو۔ یہ اجتہاد کا ملکہ سب کتنے علوم ہیں، مطلب کیا کیا علوم، یعنی کتنے علوم ایسے ہیں کہ جن میں اجتہاد کرتا ہو، جن میں استنباط کرتا ہو؟ دیکھیں اجتہاد بیسیکلی جو لغت میں اس کا مطلب ہے اجتہاد کا وہ کوشش اور محنت کرنا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو فقہ میں اس کا مطلب لیتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے حکم شرعی نکالنے کا ملکہ اور قدرت، جس فقیہ کے پاس یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو نکال سکتا ہے، اپنے اوپر بھروسہ کر کے، کسی کی پیروی کر کے نہیں، کسی کی تقلید کر کے نہیں، اپنے اندر اس کی صلاحیت ایسی ہے کہ وہ خود ہی قرآن اور حدیث کو مطالعہ کرے اور اسے حکم شرعی نکال سکتا ہو، اس کے اوپر صلاحیت رکھتا ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے پاس اجتہاد ہے، یعنی اس کے پاس اجتہاد کی صلاحیت موجود ہے۔ اور یہ جو صلاحیت ہے یہ کیسے آتی ہے؟ بنیادی طور پہ 2 چیزوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو کیا ہے کہ قرآن اور سنت جو کہ ہمارا اسلام جس کے اندر نازل ہوا، ایک اسلام کا منبع ہمارے پاس کیا قرآن ہے، اور دوسرا اسلام کا منبع ہمارے پاس جو چشمہ ہے وہ احادیث کا ہے، 2 چیزیں ہیں۔ تو یہ فقیہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسے قرآن اور حدیث کا کم از کم پہلے مرحلے میں، پہلا مرحلہ کہ خود سے ترجمہ کرنا آتا ہو، خود سے قرآن کا مترجم ہو،
خود سے قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہو۔ بہترین۔ اب خود سے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ چیز یہ آتی ہے کہ وہ کسی ڈکشنری والے پہ اعتماد نہ کرتا ہو، کیونکہ ہم علم اصول فقہ میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ قول اللغوی لیس بحجۃ، کہ ڈکشنری والا اگر کسی لفظ کا معنی بتا رہا ہے تو وہ ڈکشنری والی کی بات آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ اور یہ پریکٹیکل بھی ہے ہمارے پاس، کیونکہ جو اکثر عربی کی قدیم ڈکشنریاں لکھنے والے ہیں اور ان میں جو اکثر تعداد ہے وہ اہل تشیع اور مؤمنین حضرات کی نہیں ہے، ولایت علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے جو لغت کے معنی لکھے، جو عربی الفاظ کے انہوں نے معنی لکھے، وہ اپنے مذہب کے مطابق لکھے۔ کہ بہترین مثال ہمارے پاس لفظ غنیمت کی ہے، کہ انہوں نے لفظ غنیمت کا مطلب کیا لکھا؟ جو جنگ سے حاصل ہوتی ہے، حالانکہ لفظ غنیمت کا جو مطلب تھا فائدہ تھا، کوئی بھی انسان کو فائدہ حاصل ہو، اور اسی سے حکم شرعی آگے تبدیل ہو جائے گا۔ کہ اب قرآن کہے گا کہ غنیمت کا خمس نکالنا ہے تو وہ کہیں گے نہیں، فقط جنگ ہوگی تو پھر خمس نکالیں گے۔ ہم کہیں گے نہیں، غنیمت کا جو مطلب ہے وہ کیا؟ ہر قسم کا فائدہ ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں فقی جو ہے وہ لغات اور ڈکشنری کے اوپر عبور حاصل کرے گا، اور وہ علم فقہ اللغہ پڑھے گا۔ فقہ اللغت ایک ایسا علم ہے کہ جو متروک ہے، زیادہ نہیں پڑھایا جاتا۔ فقہ اللغہ پڑھنے کے بعد اس فقی کو صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ کون سا معنی درست ہے جو ڈکشنری والے نے بتایا اور کون سا معنی درست نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس کے لیے اس کو قدیم عربی زبان کا لٹریچر پڑھنا پڑتا ہے کہ معصوم کے زمانے میں جب یہ لفظ بولا جاتا تھا تو کون سے معنی میں بولنا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو پہلا علم ہوگا، اس علم کو ہم علم فقہ اللغہ کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر الفاظ کا جب اس کے پاس ذخیرہ آ گیا، پھر الفاظ کی پہچان کے لیے ظاہری بات ہے اسے علم چاہیے، اسے ہم علم صرف کہتے ہیں۔ پھر ہم جو ہے وہ الفاظ کو آپس میں جوڑا، جو اس کی زیر زبریں لگ رہی ہیں، حرکت لگ رہی ہے، اس کے لیے اسے علم نحو چاہیے۔ دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ قرآن مجید کی جو زیر زبر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو ہماری احادیث کی کتابیں ہیں ان کی زیر زبر میں تو اختلاف ہے۔ اب عربی زبان ایسی ہے کہ جس میں زیر زبر ہو، واو کا اضافہ ہو تو اس سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ فقیہ خود علم نحو جو ہے اس کا ماہر ہونا چاہیے، تاکہ وہ خود فیصلہ کر سکے، کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو۔ تو یہ علم صرف اور علم نحو ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بلاغت اور فصاحت کا اسے علم ہو، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ علم المعانی کہتے ہیں، علم البلاغت کہتے ہیں، کہ اس سے پتہ ہو کہ فصاحت اور بلاغت میں یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مطلب لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو علوم ہے ابھی جو ہم نے گنوایا، علم فقہ اللغہ ہو گیا، علم صرف، علم نحو اور علم بلاغت، یہ چار علوم ایسے ہیں کہ جس کے اوپر مہارت حاصل کرنے کے بعد فقیہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود سے مترجم بنتا ہے۔ خود سے مترجم کیا مطلب؟ کہ وہ کسی ڈکشنری والے پہ بھروسہ نہیں کر رہا، خود سے وہ علم اور یقین حاصل کر رہا ہے کسی معنی کے صحیح ہونے کا۔ وہ کسی زیر زبریں لگانے والے پہ بھروسہ نہیں کر رہا، خود سے روایات کی زیر زبریں لگا رہا ہے، اور وہ خود سے کیا ہے؟ ترجمہ اس کا کر رہا ہے۔ تو یہ چار علوم پہلے مرحلے میں ضروری ہیں کہ کم از کم وہ خود سے روایات کو سمجھے گا ترجمہ۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ روایات کو جوڑ کے آپس میں کہ کون سی عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی مطلق ہے، کون سی مقید ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، ان چیزوں کو آپس میں جوڑ کے کیا ہے؟ نتیجہ نکالے گا۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ علم رجال کا مرحلہ آتا ہے۔ کہ علم رجال کیا مطلب؟ کیونکہ دیکھیں یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، اس میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ کیا یہ آیت درست ہے یا درست نہیں ہے۔ لیکن جو احادیث ہیں، احادیث کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ حدیث کی کتاب قرآن کی طرح بالکل صحیح ہے، کہ جس میں آپ دوسری بات ہی نہیں کر سکتے۔ احادیث کے اندر لا ریب فیہ کا کوئی چکر نہیں ہے اس میں، بلکہ خود معصوم نے فرمایا ہے، گزشتہ اقساط میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس میں تو سب کچھ مکس ہو چکا ہے، جھوٹ تک اس میں مکس ہو چکا ہے، عام خاص اس میں مکس ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب کے جو نسخے ہیں جو احادیث کے ہیں ان کی معرفت حاصل کرے، پھر جن لوگوں کے توسط سے یہ نسخے ہم تک پہنچے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کرے، پھر جو روایت بیان کرنے والے راوی ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرے، کم از کم وہ جو قابل اعتماد راوی ہیں ان سے وہ بات کو لے لے۔ جو مجہول انسان ہے تو اس سے تو کوئی اپنے 1000 روپے کے بزنس کے لیے مشورہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ دین کا مسئلہ لے رہے ہیں ایک ایسے راوی سے کہ جس کا بارے میں آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جعلی شخصیت ہو۔ تو لہٰذا اس کے بعد علم رجال اور حدیث کا مرحلہ آتا ہے کہ علم رجال اور حدیث میں آپ حدیث کی کتابوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم تک کیسے پہنچی ہیں، کہاں سے پہنچی ہیں، اور پھر اس کے اندر جو رجال ہیں، جو ان کو نقل کرنے والے راوی ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ ایسے فرضی نام ہیں یا واقعاً امام کے اصحاب تھے؟ اگر وہ امام کے اصحاب تھے تو تاریخ اور شہرت اس کے بارے میں کس بات کے اوپر موجود ہے کہ کیا یہ قابل اطمینان بندہ تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ کیا ہوگا؟ ترجمے کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہوگا کہ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس احادیث آ رہی ہیں یہ کون سی درست ہیں کہ واقعی یہ امام سے صادر ہوئی ہیں۔ اس کے لیے علم رجال و حدیث ہو جائے گا۔
پھر علم رجال و حدیث کے بعد آپ نے روایات نکالی تو اب آپ نے اس سے کیا کرنا ہے؟ استنباط کرنا ہے، آپ نے حکم شرعی نکالنا ہے اس سے. تو اس کے لیے علم منطق کیا ہے آپ کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ علم منطق آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے دلیل کیسے دینی ہے، استدلال کیسے کرنا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ قیاس کیوں درست نہیں ہے. علم منطق میں پوری بحث ہوتی ہے کہ قیاس کرنا کیوں باطل ہے، کیونکہ یہ آپ کو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچاتا. اور قیاس کیسے بن جاتا ہے کہ جب آپ دلیل میں یہ خرابی پیدا کریں تو ایسے قیاس بن جاتا ہے. تو لہٰذا قیاس سے بچنے کے لیے، غلط استدلال سے بچنے کے لیے کہ جو انسان کو ظن اور ذاتی رائے کی طرف لے جائے، اس کی تشخیص علم منطق سے ہوگی. لہٰذا فقیہ کو تمثیل مراد ہے، تمثیل یعنی جو ہم منطق میں پڑھتے ہیں. اب مزید خیام بیان مشکل ہے کریں کہ ہمارے ناظرین کے لیے مشکل ہو جائے گا. منطق میں جو قیاس ہے وہ تو شکل اول ثانی، جی وہ ساری تفصیلات اس سے سیکھے گا منطق کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے روایات سے استدلال کرنا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے علم منطق ہو جائے گا. اس کے بعد علم اصول فقہ. علم اصول فقہ کا مطلب کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو اصول دیں گے اور آپ نے اس سے کیا نکالنے ہیں؟ فرعی مسئلے نکالنے ہیں. کیونکہ یہ قرآن اور حدیث اور اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، چاہے وہ جدید سے جدید مسئلہ ہو، اس کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے. اب وہ قرآن و حدیث میں کیسے موجود ہے؟ کیونکہ قرآن و حدیث نے ایک کلی پرنسپلز، ایک قواعد کے آپ کو دیے ہیں، اصول دیے ہیں. تو اگر ان اصول کے اوپر آپ بحث کر لیں گے، ان کو طے کر لیں گے، جو اصول قرآن و حدیث سے نکلے گئے ہیں، تو یہ آپ کے پاس کون سا علم بنے گا؟ علم اصول فقہ بنے گا. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصول فقہ یہ ذاتی رائے کا بنایا ہوا علم ہے. یہ ذاتی رائے کا بنایا ہوا علم نہیں ہے، یہ خود احادیث سے استنباط شدہ ہے. جیسے اصول فقہ میں ہم قاعدہ استصحاب پڑھتے ہیں. اب قاعدہ استصحاب امام کی ایک حدیث ہے کہ اگر پہلے آپ کو کسی چیز کا یقین تھا، بعد میں اس کے بارے میں شک ہوا، تو آپ اسی یقین کو باقی رکھیں گے. یہ ایک قاعدہ ہے. اس قاعدے کی کیا تفصیلات ہیں، کیا اس کی شرائط ہیں، اب اس کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں تشکیل پا گئیں. ایک برات کیا ہے قاعدہ ہے، ایک احتیاط کیا ہے قاعدہ ہے. اگر کسی چیز کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو تو اس کے لیے امام علیہ السلام نے کون سے قواعد ہمیں تعلیم دیے ہیں، ان کا ہمیں علم ہے. تو یہ علم اصول فقہ کیا ہوگا؟ ماہر ہوگا. تو علم اصول فقہ، منطق اور رجال و حدیث. اس کے بعد فقیہ اس قابل بنتا ہے کہ اب وہ فقہ کے میدان میں آئے اور خود سے کیا کرے؟ استنباط کرے. یعنی اگر ہم ان چیزوں کو گنوانا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کہ فقیہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ کسی ڈکشنری والے پہ، کسی مترجم پہ، کسی زیر زبریں لگانے والے پہ ڈیپینڈ نہ کرے. خود سے اس کے پاس علمی طاقت آ جائے کہ وہ خود سے ہی ترجمہ کرے، خود سے ہی سمجھے. اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 4 قسم کے علوم ہوں. پہلا علم فقہ اللغہ، دوسرا علم نحو، تیسرا علم صرف، اور چوتھا کیا ہے؟ علم فصاحت و بلاغت، جسے ہم علم المعانی کہتے ہیں. ان 4 علوم کے بعد اب جب استنباط کا مرحلہ آئے گا تو اس میں سب سے پہلے وہ احادیث کی جو کتابیں ہیں اور جو اس کے راوی ہیں ان کی معرفت حاصل کرے، تاکہ وہ کسی ایسی حدیث کی طرف نہ چلا جائے کہ جس کے بارے میں ظن ہو کہ پتہ امام نے فرمائی بھی ہے یا نہیں فرمائی. اس کے لیے علم رجال و حدیث ہو جائے گا، جس کو ہم 5ویں علم کے طور پہ لے رہے ہیں. اور چھٹا علم منطق ہو جائے گا کہ جب اس نے استدلال کرنا ہے، قیاس سے کیسے بچے گا، قیاس سے کب قیاس کا ارتکاب کرے گا، اس چیز کی معرفت کے لیے علم منطق ضروری ہے. تو یہ 6 علم ہو گئے. اور 7واں علم ہم نے کیا رکھا؟ علم اصول فقہ رکھا کہ وہ فقہ کے کلی قواعد کے اوپر اس سے کیا ہے؟ بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر مہارت اس سے حاصل ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو علوم حاصل کریں گے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ استاد سے پڑھ لیں، امتحان دے لیں، آپ کے 33% نمبر آ گئے، 7% نمبر آ گئے تو آپ ماہر ہو گئے. لیکن جو امتحان کا اور ایگزام کا سسٹم ہے، اگر فرض کریں ایک ڈاکٹر بنا اور اس کو ڈگری ملی، اس کی ڈگری پہ کتنے % نمبر تھے؟ 70% تھے یا 80% آپ کر لیں کہ 80% اسے ڈگری مل گئی. اس کا مطلب ہے کہ 20% جو اس نے کیا ہے وہ کیا کیا؟ اس نے غلطی کی ہے. 20% اس نے غلط لکھا ہے، تبھی تو اسے نمبر نہیں ملے. اس کا مطلب اگر 100 مریض آ رہے ہیں تو 20 مریض کہیں خطرے میں کیونکہ اس نے غلطی کی ہے. تو ہمارا جو فقیہ ہوتا ہے اس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں ہوتا، اس میں اصلا ظن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 100% اسے چاہیے. اور 100% ان علوم کے اوپر مہارت حاصل کرنے کے لیے ظاہری بات ہے فقط امتحان کا مرحلہ کافی نہیں ہوگا کہ امتحان لیں اور ڈگری حاصل کر لیں. لہٰذا ہمارے ہاں کوئی ڈگری کا کنسیپٹ نہیں ہے، ڈگری کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک فقیہ خود منوائے گا اپنے آپ کو، خود پڑھے گا پہلے، پھر پڑھائے گا، پھر اس کے پاس جو شاگردان بیٹھیں گے، لوگ ہوں گے، خود اس کی گفتگو اور وہ خود اپنے آپ کو حوزے میں اور علمی مرکز میں ثابت کرے گا کہ مجھے ان علوم میں مہارت حاصل ہے. فقط ڈگری سے کام چلانا ہو تو یہ تو ایک ظن کی کیفیت ہو جائے گی کہ اتنے % آپ کے نمبر مل گئے ہیں اور باقی کیا ہے، اس کا مطلب ہے دین خطرے میں آ گیا باقی. تو ایسا کوئی بھی چانس کیا ہے فقیہ کوئی نہیں لیتا. بہت خوب آصف، بہت خوب، سلامت رہیں آصف، بہت شکریہ. اچھا آصف، یہ ہماری جو بات ہو گئی طویل تھوڑی، تو یہ تھی اصل میں فقہ کی شرائط بیان کرتے ہوئے کہ مطلب عادل ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اصل ہم سنتے ہیں یعنی فقہ کے لیے عالم ہونا شرط ہے، اور جیسا کہ آپ نے جو شرائط بتائیں عالم اس میں ذکر نہیں تھا.
تو یہ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں کہ عالم کی کب ہے شرط؟ جی جی بالکل، ابھی مسئلہ نمبر 6 آپ نے اچھی توجہ فرمائی کہ اس کے اوپر کیا عالم کی شرط نہیں ہے. اصل میں عالم کی شرط کب پیدا ہوتی ہے؟ اگر آپ منہاج میں جائیں مسئلہ نمبر 6 میں اور پھر مسئلہ نمبر 8 میں چلے جائیں تو مسئلہ نمبر 8 میں انہوں نے لکھا کہ اذا اختلف المجتہدون فی الفتویٰ واجب الرجوع الی العالم، کہ جب فقہا کا فتویٰ میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت عالم کی طرف جانا واجب ہے. اس وقت عالم کی تقلید، اس وقت عالم کی طرف رجوع کرنا یہ واجب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اگر انسان ایسے فتاویٰ پہ عمل کر رہا ہے کہ جس کے اندر فقہا کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو وہاں انسان جس کی بھی چاہے جامع شرائط ہونا چاہیے، عالم ہونا وہاں پہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سب کا فتویٰ ایک جیسے ہے. تو عالم کی بات کب آئے گی کہ جب فتوے میں اختلاف ہوگا. اب جب فتوے میں اختلاف ہوگا تو ہمارے ہاں تو مذہب تشیع کا طرح امتیاز ہے کہ ہمیشہ میرٹ پہ بات ہوتی ہے، افضل کی بات ہوتی ہے. آپ افضل کی طرف جاتے ہیں، مفضول کی طرف آپ نہیں جانتے. اور یہ ایک عقلی قاعدہ بھی ہے، روایات میں بھی ہے، اور وہ مشہور روایت ہے باب اختلاف الحدیث میں اصول کافی میں. اس میں امام نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ دو جو ہیں وہ حاکم ہیں، دونوں کے پاس روایت موجود ہے، دونوں کے پاس حدیث موجود ہے اور وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ ان میں سے جو افقہ ہے، جو ان میں سے جو عالم ہے، جو ہماری حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے، تم اس کی طرف جانا، دوسرے کو تم چھوڑ دینا. تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب فتویٰ میں اختلاف پیدا ہو جائے اور ہر کسی کی جو سمجھ ہے اور ہر کسی کی جو صلاحیت ہے وہ چونکہ الگ الگ ہے. تو حدیث کو سمجھنے میں جب اختلاف پیدا ہوگا تو ظاہری بات آپ کس کی طرف جائیں گے؟ عالم کی طرف آپ جائیں گے. بہترین. آپ نے ایک تو ابھی بتایا افقہ یعنی عالم کا معنی روایت کے ضمن میں، تو اس کے بارے میں کوئی اور روایات ہیں یعنی مفصل گفتگو اگر آپ کر دیں تو؟ نہیں، عالم کے بارے میں مفصل گفتگو ظاہری بات موجود ہے. ایک تو یہ روایت ہے، ایک تو عقلی ہے. اس کے علاوہ یہ نہیں، بات تقریباً یہ طے ہے. ٹھیک ہے، ایک عقلی طور پہ طے ہے کہ جب ایک افضل موجود ہے تو افضل کے ہوتے ہوئے آپ دوسری کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ روایات میں ظاہری بات ہے یہ چیز موجود ہے. اگر ہم روایات پڑھنا چاہیں تو ایک گفتگو کیا لمبی ہو جائے گی. بہت خوب، بہت خوب، سلامت رہیں، بہت شکریہ. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی کہ جس کے ضمن میں ہم نے جانا کہ ایک صاحب علم، صاحب بصیرت، ایک فقیہ مجتہد کے لیے کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے. مثلا عاقل و بالغ و مرد ہو، یعنی عورتوں کی تقلید نہیں کی جا سکتی. لیکن آخر میں جیسا کہ آج صاحب نے بتایا کہ منہاج الصالحین رسالہ عملیہ مسئلہ نمبر 8 میں یہ بات تحریر ہے کہ مجتہد کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، مطلقاً شرط نہیں ہے، مگر اس وقت اس حال میں شرط ہے کہ جب فقہا کے فتاویٰ میں اختلاف ہو تو اس وقت آپ نے عالم کی طرف رجوع کرنا ہے. پھر عالم کا مطلب بتایا کہ جو افقہ ہو، مطلب وغیرہ وغیرہ. لیکن سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا علم ہے، ناقص علم ہے، تو ہم اپنے اس ناقص علم کے ساتھ ایک مجتہد، ایک مرجع، صاحب بصیرت کی کیسے پہچان کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. تو ہم اس کی کیسے پہچان کریں؟ اس سوال کو رکھتے ہیں اگلی نشست کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ ناصر.